ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ آج رات سوئیں اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو لگے کہ صرف چند گھنٹے گزرے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا کی کئی نسلیں گزر چکی ہوں۔ جن لوگوں کو آپ جانتے تھے وہ دنیا میں نہ ہو، جس زمانے میں آپ رہتے تھے وہ زمانہ ختم ہو چکا ہو، اور جب آپ شہر میں جائیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ آپ کے پاس موجود پرانے سکے کو دیکھ کر لوگ کہیں، یہ سکے تو ہمارے زمانے کے نہیں ہیں، یہ کسی فلم کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یہ ان نوجوانوں کا واقعہ ہے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ جب وہ دوبارہ اٹھے تو انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر چکا تھا۔ آخر وہ نوجوان کون تھے، وہ غار میں کیوں گئے، اور وہ کتنے عرصے تک سوئے؟ اور جب ان میں سے ایک نوجوان کھانا لینے شہر گیا تو وہاں ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کو اس کے سکے نے حیران کر دیا؟ آج کی یہ پوری کہانی آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ صرف ایک عجیب واقعہ نہیں، یہ ایمان، اللہ کی قدرت اور اس کے وعدے پر یقین کی ایسی کہانی ہے جو آج بھی ہمارے دل کو مضبوط کر سکتی ہے۔ ایک زمانے میں کچھ نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کے باوجود اللہ پر ایمان کو اختیار کیا۔ وہ ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں اللہ کے بجائے دوسرے معبودوں کو عبادت کی جاتی تھی، لیکن ان نوجوانوں کے دل نے اس راستے کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپانے کی بجائے اس پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ سوچیں، جوانی کی عمر، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنے لوگ، سب کچھ چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ایمان دل میں مضبوط ہو جائے تو انسان دنیا کی بہت سی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنے رب کے بارے میں یقین رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو اپنی دنیاوی زندگی سے زیادہ اہم سمجھا، اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ انہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں سے الگ ہونا پڑا۔ آخرکار وہ ایک غار کی طرف چلے گئے، ایک ایسی جگہ جہاں عام انسان شاید خوف محسوس کرے، لیکن ان نوجوانوں کے لیے وہ غار اللہ کی طرف سے حفاظت کی جگہ بن گئی۔ اب ذرا تصور کریں، وہ نوجوان غار کے اندر پہنچتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی بڑی فوج تھی، نہ طاقت، نہ دنیاوی وسائل، بس ایک چیز تھی، اور وہ اللہ پر یقین۔ اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے درست رہنمائی کا سامان کر دے۔ یہ دعا بہت خوبصورت ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی اللہ کے پاس راستے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں، ہم مسئلہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ مسئلہ نہیں، پورا راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان غار میں داخل ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص قدرت ظاہر فرمائی۔ ان کی نیند معمول کی نیند نہیں تھی، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی بن جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں طویل مدت تک سلا دیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال اور 9 سال مزید رہے، یعنی ایک ایسا وقت جس کا تصور بھی انسان کے لیے حیران کن ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات ابھی باقی تھی۔ اتنے طویل عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھایا تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بہت تھوڑی دیر سوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں
ہم کتنی دیر رہے؟ کسی نے کہا 1، تو کسی نے کہا کچھ عرصہ۔ سوچیں، صدیاں گزر گئی، لیکن ان کے احساس کے مطابق صرف 1 دن یا اس سے بھی کم وقت گزرا تھا۔ یہ ہمیں اللہ کی قدرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ وقت ہمارے لیے جتنا بڑا ہے، اللہ کے لیے وہ ویسا نہیں۔ انسان وقت کا محتاج ہے، لیکن اللہ وقت کا خالق ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو 1 لمحے میں بدل دے، وہ چاہے تو کسی کے حالات 1 دن میں بدل دے، اور وہ چاہے تو صدیوں پر محیط ایک واقعے کو بھی اتنی قدرت کی نشانی بنا دے۔ جب وہ جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شہر میں کسی کو کھانا لینے بھیجا جائے، لیکن ایک بات کہی، وہ احتیاط سے جائے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا تو شاید ان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ پھر ان میں سے ایک نوجوان کو شہر بھیجا گیا۔ ایسے پیسے دیے گئے اور کہا گیا کہ وہ پاکیزہ کھانا تلاش کرے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جب وہ شہر میں داخل ہوگا تو وہاں اسے ایک ایسی چیز دیکھنے کو ملے گی جو پوری کہانی کا رخ بدل دے گی۔ وہ شہر پہنچا اور لوگوں کو دیکھا، لیکن شاید اسے سب کچھ مختلف محسوس ہوا ہوگا۔ اور پھر جب اس نے اپنا سکہ نکالا تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف آ گئی۔ وہ سکہ عام نہیں تھا، وہ ایک پرانے زمانے کا سکہ تھا، ایسا سکہ جس نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ شخص آخر کون ہے اور یہ پیسہ کہاں سے لایا۔ اب ذرا تصور کریں اس نوجوان کی حالت۔ وہ تو صرف کھانا خریدنے شہر آیا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود سکہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال بن جائے گا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں جاننا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات سامنے آنے لگی کہ یہ نوجوان کسی عام وقت کا انسان نہیں، وہ اور اس کے ساتھی پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسا زمانہ جو صدیوں پہلے گزر چکا تھا، اور اب لوگوں کے سامنے ایک حیرت انگیز حقیقت تھی۔ یہ نوجوان اور اس کے ساتھی اتنے لمحے عرصے تک غار میں رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا تھا۔ اس واقعے کے ذریعے لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے لیے کسی کو طویل مدت تک سلا کر پھر اٹھا دینا مشکل نہیں، اور یہی تو اس واقعے کا ایک بڑا سبق ہے۔ اور جو اللہ انسان کو ایک طویل نیند کے بعد جگا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لیکن اصحاب کہف کی کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ صرف یہ نہیں کہ وہ کتنے سال سوئے، اصل خوبصورتی اس بات میں ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قربانی دی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنا یقین کمزور کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا سوچیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، لیکن ان نوجوانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے دیکھا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ کبھی کبھی صحیح راستہ وہ نہیں ہوتا جس پر سب لوگ چل رہے ہوں، کبھی کبھی صحیح راستہ وہ ہوتا ہے جس پر آپ کو اکیلے چلنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے اس راستے پر چل رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ حقیقت میں اکیلے نہیں ہیں۔ اصحاب کہف کے پاس دنیاوی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اب ذرا اپنی زندگی کی طرف واپس آئیں۔ شاید آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، شاید آپ کو لگتا ہو کہ آپ بہت اکیلے ہیں، شاید آپ کو کسی چیز کو چھوڑنا پڑ رہا ہو جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، یا شاید آپ کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہو، تو اصحاب کہف کو یاد رکھیں، انہوں نے بھی آسان راستہ نہیں چلا، لیکن اللہ نے ان کے لیے وہ راستہ بھی کھول دیا جس کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو کسی جگہ سے نکالتا ہے کیونکہ
وہ آپ کو کسی بہتر جگہ لے جانا چاہتا ہے، کبھی وہ آپ کو کسی انسان سے دور کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل اس کے زیادہ قریب ہو، کبھی وہ آپ کو انتظار کرواتا ہے کیونکہ ابھی وقت مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں بھی کچھ مشکل وقت ہے تو فوراً یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ممکن ہے آپ کی کہانی کا وہ حصہ ابھی چل رہا ہو جس کا خوبصورت انجام آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں ایک اور بات سکھاتا ہے کہ انسان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ نوجوان غار میں گئے تھے، دنیا کی نظر میں شاید وہ کمزور تھے، لیکن اللہ نے اسی غار کو ان کی حفاظت کی جگہ بنا دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ کبھی کبھی جس چیز کو ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی چیز آگے چل کر ہمارے لیے رحمت بن جائے۔ کبھی بند دروازہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس دروازے کے پیچھے کیا تھا۔ کبھی کسی چیز کا نہ ملنا ہمیں توڑ دیتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں مل جاتی تو شاید ہم ٹوٹ جاتے۔ اس لیے ہر فیصلے کے فوراً برا مت سمجھو۔ اللہ کی حکمت انسان کی سمجھ سے بہت بڑی ہے۔ اور آج ہم بہت جلدی چاہتے ہیں دعا کا جواب فوراً آئے، کوشش کی اور فوراً کامیابی چاہیے۔ کسی چیز کے لیے انتظار کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں وقت کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ وہ نوجوان نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنے سال سوئیں گے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جب وہ اٹھیں گے تو دنیا کیسی ہوگی، لیکن اللہ جانتا تھا، اور یہی توکل ہے۔ ہر چیز جاننا ضروری نہیں، کبھی کبھی صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہوگا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میری دعا کب قبول ہوگی، لیکن اللہ جانتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ مشکل کب ختم ہوگی، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور جس رب کے علم میں میرا آج، میرا کل اور میری پوری زندگی ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو آج اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی رک گئی ہے، اگر آپ کسی جواب کا انتظار کر رہے ہیں، تو اصحاب کہف کو یاد رکھیں۔ وہ غار میں گئے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا۔ اور شاید آپ کی زندگی میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا جواب آپ کو آج نہیں مل رہا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ شاید آپ کو آج صرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کو وہ روشنی بھی نظر آ رہی ہے جو اس اندھیرے کے بعد آنے والی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور جب راستہ سمجھ نہ آئے تو اپنے رب پر بھروسہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے پاس راستہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی، ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ۔ جب ہم کمزور ہوں تو ہمیں طاقت دے، جب ہم پریشان ہوں تو ہمیں سبق دے، جب ہمیں راستہ نظر نہ آئے تو ہمارے لیے راستہ کھول دے، اور جب ہماری دعائیں دیر سے قبول ہو تو ہمیں صبر عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے قریب کر دے، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا، اور ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ حالات جیسے بھی ہوں ہم تجھ پر بھروسہ کرنا نہ چھوڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اصحاب کہف کا یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور بلیو ان اللہ کو سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ ویڈیو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت کسی مشکل میں ہے۔
شاید آپ کا ایک شعر اس کے دل میں امید پیدا کر دے